بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 110 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیات 28 اور 29 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیشہدوا منافع لہم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیجئے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم فرمایا کہ ساری امت کو تا صبح قیامت حج کا پیغام دے دیجئے. حضرت ابراہیم نے ندا دے دی. اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے انہیں فوائد اور منافع کیا حاصل ہوں گے. دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر فرما رہے ہیں کہ پچھلی آیات کے اندر مکہ مکرمہ میں آ کر حاضری دینے اور مسجد حرم خانہ کعبہ میں حاضری دینے کا حکم اور اذن دیا گیا ہے. اب ان آیات میں مزید کچھ اور کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں پچھلی آیات کے اندر حکم ہوا کہ اے ابراہیم حکم دے دیجئے لوگوں کو حج کا، اور پھر فرمایا یا اتو کا رجالن، لوگ آئیں گے وہ دبلی پتلی اونٹنیوں کے اوپر آئیں، وہ کٹھن راستوں کو طے کرتے ہوئے آئیں. تو منشا حج بیان کر دی تاکہ لوگ حاضر ہوں، تجارت کے ذریعے وہ اپنے دنیاوی فوائد کو بھی حاصل کر سکیں، اخروی فوائد کو بھی حاصل کر سکیں، یا پھر دنیا اور آخرت دونوں کے فوائد کو حاصل کریں. تو اس کے اندر کچھ اقوال ذکر کر رہے ہیں کہ لوگ اس لیے آئیں وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ ایام مقررہ یعنی عشرہ ذی الحج یا یوم عرفہ یا یوم نحر یا یوم تشریق کے جو آخری دن ہیں، یہ 3 قول ہیں، ان دنوں کے اندر لوگ آئیں عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو دیے ہیں. وہ اونٹ ہیں، وہ گائیاں ہیں، وہ بکریاں ہیں جو یوم عید میں یا یوم ہدایہ میں یا یوم دہایا میں ذبح کیے جاتے ہیں. فَكُلُوا، پھر ان کو چاہیے کہ خود بھی اس سے کھائیں اگر وہ مستحب ہوں. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور صاحب فقر یعنی شدید حاجت مند جو لوگ ہیں ان کو بھی اس سے حصہ کھلائیں. ثُمَّ لْيَقْضُوا، پھر ان کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں. تَفَثَهُمْ،
ای یزیلوا اوساقہم وشعاثہم، یعنی اپنے میل کچیل کو خود سے دور کر دیں، کطول الظفری، جیسے ناخنوں کا بڑا ہوا ہونا، یعنی ان کے اندر جو گندگی پھنسی ہوئی ہوتی ہے اور ناخن بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان ناخنوں اور گندگی کو دور کر دیں۔ وَلْيُوفُوا، اور نظر کو پورا کریں، یعنی قربانی کے جانوروں کو ذبح جو کرنا ہے اس نظر کو یہ پورا کریں۔ یوفو کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ فا کی تخفیف اور تشدید دونوں کے ساتھ اسے پڑھا گیا ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف افادہ بھی کریں بیت عتیق کا، یعنی بیت قدیم کا۔ اسے بیت قدیم کہنے کی وجہ بتا دی گئی، لِأَنَّهُ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ، یہ سب سے پہلا گھر ہے جو روئے زمین کے اوپر بنایا گیا تھا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں ان کی، یہ جن لوگوں کو بلایا جا رہا ہے کہ آؤ حج کے لیے، حضرت ابراہیم نے ندا دے دی اور رب تعالیٰ نے ان کے مقدر کے اندر لکھ دیا کہ یہ سارے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اس کے گھر کی حاضری دیں گے، طواف کعبہ کریں گے، حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان کی یہ حاضری خود انہی کے منافع کے لیے ہے، گویا منشاء حج اور منافع حج ذکر فرما رہے ہیں، لہٰذا ان کا ہی فائدہ ہے اگر یہ آئیں گے۔ لفظ منافع کو نکرہ ذکر کیا گیا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس میں دینی منافع تو بے شمار ہیں، دنیاوی منافع بھی بے شمار ہیں، اور دوسرا فائدہ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، اب کرنا کیا ہے، اللہ کا نام لیں ایام معلومات میں، ان چوپایوں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ ایام معلومات سے کیا مراد ہے؟ وہ ذی الحجہ کا عشرہ ہے، یوم عرفہ ہے، وہ یوم نحر ہے، اور تشریق کے آخری دن تک جو ایام ہیں، ان ایام کے اندر جو رب تعالیٰ نے انہیں چوپائے عطا کیے ہیں ان کو یہ کیا کریں، ان کے اوپر رب تعالیٰ کا نام لیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے گوشت اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد پر نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، جو ان دنوں میں جانور قربان کرنے کے وقت جانوروں پر لیا جاتا ہے۔ اصل روح عبادت یہی ہے، یہ اخروی فائدہ ہو گیا، اور اگر دنیاوی فائدے کی طرف دیکھا جائے تو پھر جو گوشت حاصل ہوگا اور جو یہ جانوروں کو ذبح کریں گے وہ فائدہ انہیں دنیاوی طور پر ہوگا، اور قربانی کا گوشت یہ حلال کر دیا گیا ہے، یہ مزید انعام ہے، یعنی یہ لوگ کھا لیں گے۔ اور ایام معلومات سے مراد وہی ایام ہیں جن میں قربانی جائز ہوتی ہے، یعنی ذی الحجہ کی 10ویں ہے، 11ویں ہے، 12ویں ہے، یہ والی تاریخیں ہیں۔ اور چونکہ ما رزقہم من بہیمۃ الانعام کے الفاظ عام ہیں تو اس میں ہر طرح کی قربانی داخل ہو جائے گی، وہ قربانی مستحب ہو، وہ قربانی واجب ہو، جیسی بھی ہو، وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہو جائیں گی۔ تو دنیاوی اور اخروی فوائد کو ذکر کر دیا کہ منشاء حج میں ان کے لیے دنیاوی منافع بھی ہیں اور ان کے لیے اخروی فوائد بھی ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، یہاں کلو صیغہ امر ذکر کیا گیا ہے، مگر اس سے مراد اباحت اور جواز ہے، جیسا کہ اذا حللتم فاصطادوا میں شکار کا حکم بمعنی اجازت ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ذکر کیے دیتے ہیں، زمانہ حج میں مختلف وجوہ کی بنا پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک قسم وہ ہے جو کسی جرم کی سزا کے طور پر واجب ہوتی ہے، مثلا حرم کے خلاف یا احرام کے خلاف کوئی عمل کر لیا، اس کی جزا میں کسی جانور کی قربانی واجب ہوتی ہے، جس کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے اور اسے دم جنایت کہا جاتا ہے۔ اس میں کچھ تفصیل ہے، بعض ممنوعات کے کر لینے سے گائے یا اونٹ کی ہی قربانی کرنا ضروری ہوتی ہے، اور بعض کے لیے بکرا دمبا کافی ہو جاتا ہے، بعض میں صدقہ سے ہی کام چل جاتا ہے۔ یہ سب مسائل کتب فقہ کے اندر موجود ہیں۔
جو قربانی دم جنایت کے طور پر واجب ہوتی ہے وہ صرف فقراء مساکین کا حق ہے، اس کا گوشت نہ خود کھانا درست ہے اور نہ مالداروں کے لیے، باقی قسمیں خواہ وہ واجب ہوں یا نفل ہوں، اس میں دم تمتع اور دم قران بھی داخل ہے، ان سب کا گوشت سب کے لیے کھانا درست ہے۔ اسی لیے یہاں پر فرما دیا گیا کلوا منہا اذا کانت مستحبہ، اگر تو مستحب ہو اس کے لیے تو پھر کھائے، اگر وہ کسی چیز کا کفارہ ادا کر رہا ہے جیسے کہ پیچھے ذکر کر دیا تو پھر وہ اس کا حق نہیں بلکہ وہ فقراء و مساکین کا ہی حق ہے۔ اور اسی امر مستحب کے حوالے سے آگے ذکر کر رہے ہیں اطعم البائس الفقیر، لوگوں کو کھلا دے وہ والا جو شدید قسم کے حاجت مند ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں ثم لیقضوا تفثہم، اے اہل سعادت حاجیو، عرفات و مزدلفہ میں قیام کے بعد پھر جب حج کے بقیہ واجبات میں ترتیب کا سختی سے خیال رکھتے ہوئے اسے ادا کرو، اور اپنے ذمہ واجبات حج کو انہی واجبات میں اپنے آپ کو احرام سے کھول کر ہر طرح سے صاف ستھرا کرنا ضروری ہے، اور اس ترتیب سے کہ مزدلفہ میں رات گزار کر خود اپنی کینکریاں چن کر صبح کو منا میں آتے ہی سارا دن کسی بھی سہولت کے وقت غروب آفتاب سے پہلے تم نے عقبہ کے رما کرنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے۔ جب قربانی ہونے کا یقین ہو جائے یا اس طرح کہ خود اپنی آنکھوں کے سامنے چھری پھرواؤ کسی معتبر یا دیندار بندے سے، یا پھر اسے حکم دے دو کہ میرے حصے کی قربانی کر دے، تو پھر اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے ثم لیقضوا تفثہم ولیوفوا نذورہم، تب تم نے سر کو منڈوانا ہے، پھر نہانا ہے اور جسم سے دیگر بال صاف کرنے ہیں، اور ناخن بھی اپنے کاٹ لینے ہیں، یعنی ہر قسم کی گندگی کو اپنے سے دور کر دینا ہے، اور اپنی سب نظروں کو یہیں سرزمین مکہ اور ایام حج میں ہی پورا کر دینا۔ نذور کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ نظر کی جمع ہے۔ حج کی واجبات چیزیں خواہ شریعت نے واجب کی ہوں جیسے حج و عمرہ کے واجب کام ہیں۔ نظر کا لغوی معنی ہے واجب کیا ہوا کام، حاجی شخص نے خود اپنے اوپر وہ کام واجب کر لیا۔ اس کی دو صورتیں ہیں، یعنی منت مان لی ہو یا کوئی حج میں غلطی ہو گئی ہو جس کا کفارہ واجب ہو۔ ان تین قسموں کے واجب کو دوران حج ایام حج میں پورا کرنا بھی یہیں پر واجب ہوتا ہے۔ اس طرح نذور حج تین قسم کی ہو گئیں، پہلی واجبات حج جو شریعت نے واجب کیے ہیں، اور دوسری منتیں ہیں، اور تیسری کفارے ہیں، یعنی ساری نظریں اپنی ادھر ہی پوری کرنی ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا، پھر طواف زیارت کرے، اور یہ فرض ہے، اس کا نام طواف افاضہ بھی ہے۔ بالبیت العتیق، عتیق کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے تین معانی ہیں۔ سب سے پہلا زمین پر بنا ہوا گھر، اور دوسرا اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ عتیق کا معنی سب گھروں عمارتوں سے زیادہ محترم و مکرم، اور تیسرا معنی ہر شخص کی ملکیت، تسلط اور غلبے سے آزاد۔ طواف کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ طواف کی چار قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ نفلی طواف جو ہر وقت پورا سال بغیر احرام کے کیا جائے، طواف سنت جب کوئی مسلمان حدود حرم سے باہر رہتا ہو جس کو آفاقی کہا جاتا ہے، جب کبھی کام سے مکہ میں آئے تو نیت عمرہ احرام باندھ کر آئے اور آتے ہی پہلے طواف کعبہ کرے، جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، پھر وہ کوئی بھی اپنا کام کر لے۔ اور تیسری صورت طواف زیارت، یہ حج کے فرضوں میں سے ہے، ہر حاجی پر فرض ہوتا ہے۔ اور چوتھی صورت طواف وداع ہوتا ہے، یہ واجب ہے، باہر سے آنے والے حاجیوں پر ہے، مکی لوگوں پر نہیں ہوتا، اس کو طواف صدر بھی کہا جاتا ہے۔ ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں، منافع کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ اس میں تین قول ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد دنیاوی فوائد ہیں، گوشت حاصل کرنا اور تجارت، میل ملاقات وغیرہ، اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد اخروی فوائد ہیں، یعنی بخشش، رضائے الہی، تمام گناہوں کا خاتمہ اور معافی،
اور تیسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ اس سے دنیاوی اور دینی اخروی سارے ہی قسم کے فوائد مراد ہیں، اور یہی قول زیادہ درست ہے۔ ایام معلومات کے اندر 5 قول ذکر کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس سے مراد صرف ذی الحج کے پہلے 13 دن لیتے ہیں۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ اس سے مراد صرف 5 ایام تشریق ہیں، اور امام شافعی کے نزدیک اس سے مراد نہر کے 3 دن ہیں، اور بعض فقہاء کرام نے اس سے مراد حج کے 2.5 ماہ لکھے ہیں، اور بعض فقہاء کرام نے لکھا ہے اس سے مراد ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، لیکن جامع اور مانع قول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ہی ہے۔ کلو کے اندر 2 قول ذکر کرتے ہیں، بعض نے کہا یہ امر استحبابی ہے، کھاؤ یا نہ کھاؤ، اور بعض نے کہا یہ امر وجوبی ہے، اور معنی یہ بنے گا کہ قربانی کی طرح اس گوشت کو بھی ضائع نہ ہونے دینا، بلکہ کوئی بھی مسلمان اس کو لے جائے اور کھائے یا 3 حصوں میں تقسیم کر کے بانٹ دے۔ اطعموا میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ ائمہ 4 نے فرمایا یہ امر وجوبی ہے، اور معنی یہ ہے کہ صاحب ذبیحہ کا کھانا مستحب ہے، مگر غربا اور فقراء کو دینا واجب ہے۔ پکا کر یا کچا اس میں اختیار ہے، کسی کو منع کرنا گناہ ہے۔ بعض دیگر فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ امر بھی استحبابی ہے، مگر پہلا قول متفقاً درست ہے۔ ثم یقدو کے حوالے سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا معنی اپنے بدن کی صفائی کریں، اور یہی قول درست ہے، اور بعض نے کہا اس کا معنی ارکان حج ادا کرنا بھی ہے۔ ولیوفو میں 2 قول ہیں، بعض نے کہا اس کا معنی ادا کریں، اور بعض نے کہا اس کا معنی ہے پورا کریں۔ نذور کے اندر بھی 2 قول ذکر کیے گئے ہیں، بعض نے کہا اس کا معنی واجبات حج ہیں، اور بعض نے کہہ دیا کہ اس کا معنی کوئی مانی ہوئی منت کو پورا کرنا ہے، اور دونوں ہی قول درست ہیں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا کے حوالے سے بھی 2 قول ذکر کرتے ہیں، بعض نے کہا اس کا معنی طواف زیارت کرو، اور بعض نے کہا اس کا معنی طواف فرضی، واجبی، نفلی، سنت صرف کعبہ معظمہ کا ہی کرو۔ اس میں بھی دونوں قول ہی درست ہیں۔ بیت عتیق کے حوالے سے کچھ اقوال ذکر کر رہے ہیں، بعض نے کہا زمین پر بنا ہوا سب سے پہلا بہت پرانا گھر، اور بعض نے کہا کہ کسی کی ملکیت اور تسلط سے آزاد گھر، اور بعض نے کہا محترم و مکرم اور مبارک گھر مراد ہے۔